السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کو دو ایسی آیات بتائی جائیں گی جو اللہ نے عرش کے نیچے سے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور ایسی قرآن مجید کی عظیم آیت جس کو پڑھنے سے اللہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کرے گا، اور اللہ آپ کو شیطان کے وسوسوں برے خیالات سے محفوظ رکھے گا، اور دو ایسی صورتیں کہ ان جیسی صورتیں اللہ نے نازل ہی نہیں فرمائی، اتنی فضیلت ہے ان کی کہ سن کر آپ ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات مجھے عرش کے نیچے خزانوں میں سے عطا کی ہیں، تو خود بھی انہیں سیکھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ یہ دونوں آیات نماز، قرآن اور دعا ہے۔ حاکم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک چھوٹے لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے وقت قرآن کریم کی کوئی سورت تلاوت کرتا، پھر آخر میں سورۃ الاخلاص پڑھتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا، اس شخص سے دریافت کرو کہ وہ اس طرح کیوں کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے دریافت کیا تو اس شخص نے جواب دیا، چونکہ اس سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس وجہ سے میں یہ سورت تلاوت کرنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور جلدی جلدی کھجوریں چوری کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں ضرور تجھے کو رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، اہل و عیال والا ہوں اور سخت ضرورت مند ہوں۔ خیر، میں نے رحم کر کے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ نے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، گزشتہ رات تیرے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے بڑی محتاجی اور بال بچوں کی ذمہ داری کا شکوہ کیا۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، خبردار، وہ جھوٹا تھا اور پھر آئے گا۔ پھر رسول اللہ کے فرمانے سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا۔ میں اس کی طاق میں رہا۔ ایسا ہی ہوا، وہ آ پہنچا اور کھجوریں چوری کرنے لگا۔ میں نے پکڑ کر کہا، اب تو میں تجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، مجھے چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے سخت محتاجی اور بال بچوں کا شکوہ کیا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، وہ جھوٹا تھا اور پھر آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کی طاق میں رہا، وہ آ گیا اور کھجوریں چوری کرنے لگا۔ میں نے پکڑ کر کہا، یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے، میں تجھے رسول اللہ کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ تو نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن تو پھر آ گیا ہے۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟
اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا محافظ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہ پھٹکے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا گزشتہ رات تیرے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس نے مجھے ایسے چند کلمات سکھلائے ہیں اور یقین دلایا کہ ان کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کون سے کلمات؟ میں نے کہا، اس قیدی نے بتایا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی شروع سے آخر تک پڑھ لیا کرو۔ اس نے مجھے یہ بھی بتلایا ایسے کرنے سے اللہ تجھ پر ایک محافظ مقرر کر دے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہ پھٹکے گا۔ اور صحابہ کرام خیر کی بات کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے، یعنی سن کر نبی کریم نے فرمایا اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ کیا تجھے معلوم ہے کہ کون مسلسل گزشتہ 3 راتوں سے تجھ سے مخاطب تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان تھا۔ بخاری۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم نے انہیں بتایا کہ ان کا ایک کھلیان تھا جس میں کھجوریں خشک کی جاتی تھی، جب وہ وہاں جاتے تو کھجوریں پاتے۔ سو ایک رات وہ پہرے پر بیٹھے کہ اچانک وہاں ایک نوجوان لڑکے کی شکل کا جانور نمودار ہوا۔ سلام دعا کے بعد میں نے کہا تم کون ہو، جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا جن ہوں۔ میں نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ چنانچہ اس کے ہاتھ اور بال کتے کیسے تھے؟ میں نے کہا یہ جن کی شکل ہے۔ اس نے کہا کہ کئی جن مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ میں نے کہا تم یہ حرکت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ صدقے کو پسند کرتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ آپ کی خوراک سے کچھ حاصل کروں۔ تو میں نے کہا ہمیں تم سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی۔ بالآخر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میرے والد نے یہ ماجرا رسول اللہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا خبیث سچ کہتا تھا۔ حاکم۔ سیدنا معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بارش اور اندھیری رات میں رسول اللہ کی تلاش میں نکلے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ ہم نے آپ کو پا لیا۔ آپ نے فرمایا تو کیا میں نے کچھ نہ کہا؟ آپ نے پھر فرمایا کہہ۔ میں نے پھر کچھ نہ کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھا کرو۔ قرآن پاک کی آخری 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں تجھے ہر کام کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ابو داؤد۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے ان آیات کا علم ہے جو رات کو نازل ہوئیں اور کوئی آیت ان کے برابر نہیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ مسلم شریف۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔